بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح فورن فنڈنگ کیس میں ہر روز کوئی نہ کوئی اژدہا نکل کر سامنے آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ کیس عمران خان کے لیے پیناما ثابت ہو جائے گا، جو نہ صرف اس کے اقتدار بلکہ اس کی بچی کچی ساکھ کو بھی لے کر ڈوبے گا۔ یہ خبر بڑی خوفناک ہے اور ہو سکتا ہے آپ اسے کہیں دیکھ چکے ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ خبریں اور ویڈیوز بھی دیکھنی ہوں جنہوں نے اس کو جھوٹ کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خبر دینے والے صحافی نے اس کی تردید کر دی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب اینگل کسی کی حمایت میں دینا ہے تو پھر اس کو گھما کر اسی طرف لانا ہے کہ جس طرف لانے میں مفاد ہے، اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا جو کہانی کو کسی اور طرف لے جائے۔ پارٹی کی خواہش بھی اسی میں ہوتی ہے کہ خبر غلط ہو یا ٹھیک، جو ہماری ساکھ خراب کر سکتی ہے اس کے بارے میں اتنے اینگل دیں کہ لوگ چکرا جائیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف اس خبر کو ہر زاویے پہ اس کو روشنی ڈالوں گا جو کسی نہ کسی نے کسی بھی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو، بلکہ وہ حقائق آپ کے سامنے ایسے کھولنے کی کوشش کروں گا کہ پیچھے آپ کو کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف شوکت خانم کے فنڈز کو تحریک انصاف کی طرف موڑتی رہی، یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے سیاست ہوتی رہی، جبکہ میرے خیال میں یہ خبر یہ نہیں ہے۔ خبر کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ شوکت خانم نے اپنی تردید میں کیا نہیں بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس خبر کو تحریک انصاف کے تمام سیاسی مخالفین نے شیئر کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ یا دیکھو یہ ہے تحریک انصاف کے کالے کرتوت۔ بغیر تحقیق کے خبر کو پھیلانا زیادتی ہے، اور وہ بھی جب عمران خان جیسے ایماندار شخص پہ کیچڑ اچالا جائے تو زیادتی دگنی لگنے لگتی ہے۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ خان صاحب نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ چند چڑھایا ہوئے ہن نظر آ رہی ہے جو اب ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ماضی پہ نظر ڈالو تو پتہ چلتا ہے کہ بغیر تحقیق کے سیاسی مخالفین کو کرپٹ، ڈاکو، چور کہنے کی جو روایت خان صاحب نے ڈالی ہے، اس کو ماضی میں وہ مقام تو حاصل نہیں ہوا تو جو خان صاحب نے کر دکھایا۔ جو معیار سچائی جاننے کا خان صاحب نے قائم کیا تھا وہ پوری قوم کا معیار بن چکا ہے، اور پھر بات جب سیاسی مخالفین کی ہو تو پھر اس کے غلط ہونے پہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ کے سیاسی دشمن جعلی کام کریں تو کیلیبری کوئین کا خطاب مل جائے، اور اگر آپ پر خبر آئے تو اس کے لیے بھی کوئی خطاب ہونا چاہیے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا نا $200 ارب سوئس بینک میں پڑا ہے، ووٹ دو واپس لاؤں گا۔ عوام نے ووٹ دے دیا، آپ نے اقتدار کے فل مزے بھی لے لیے، عوام کو کیا ملا؟ آپ کا کام ہو گیا، عوام کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا جیسے 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اگر آپ کو سوئس بینک کے حوالے سے غلط فہمی ہو گئی تھی تو کم از کم قوم کو اعتماد میں تو لے لیں۔ وہ تو ابھی بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ $200 ارب میں سے $100 ارب دے کے پورے ملک کا قرضہ ختم کر دیں گے، باقی کے پیسوں سے چلو 4 دن قوم میں عیاشی کر لے گی۔ بجلی کا یونٹ $2 کا ہو جائے گا، پی ٹی وی کی بجلی کی بل میں فیس ختم ہو جائے گی، پیٹرول $10 لیٹر ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا؟ آخر قوم کو اس امید پہ کسی نہ کسی کنارے تو لگائے، آخر امید کی کشتیاں کب تک غیر یقینی کہ سمندروں میں بھٹکتی رہیں گی۔ چلو چھوڑو، قوم کی امیدوں کو کون اتنی اہمیت دیتا ہے؟ ان کے ساتھ تو 70 سال سے کھلواڑ ہو ہی رہا ہے، جس طرح بیچارے پہلے دن رات ایک کر کے گزارا کر رہے، آگے بھی کر لیں گے۔ بٹ جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ کس نے خان صاحب کو بے ایمان ثابت کرنے کی جرت کی۔ دی نیوز اخبار میں خبر چھپی کہ فورن فنڈنگ کیس ہاسپٹل ڈونرز unaware their donations siphoned off to PTI۔ اب اس سٹوری میں فخر دورانی صاحب لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کی لسٹ دی ہے، جس میں ان کے 1414 ڈونرز کے نام ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو $4,70,000 کا چندہ دیا۔ دی نیوز کے مطابق ان 1400 لوگوں سے 80 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے 40 نے $1,000 اور 40 نے $500 کے قریب چندہ دیا۔ 29 لوگوں نے جواب دیا، ان میں سے 10 لوگ ایسے تھے جنہوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دیا۔ اب اس پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ شوکت خانم کے فنڈ تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے یا اس فنڈ اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس پہ شوکت خانم نے کلیریفیکیشن دی، جسے اسی صحافی نے اپنے نام سے چھاپا کہ شوکت خانم کے مطابق اس کے فنڈ کا نظام بڑا شفاف ہے اور اس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، اور یہ خبر غلط ہے۔ اب ہمارے کئی دوست اس دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی نے اپنی خبر کی تردید کر دی ہے۔ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے، اس میں تمام الزامات کی تردید شوکت خانم کے نام سے کی گئی ہے، نہ کہ صحافی یا ادارے کے نام سے۔ دوسرا، اس خبر کے آخر میں ایک تحریک انصاف کے ذرائع سے یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ تو جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی نے تردید کر دی، کم از کم اس خبر کے حد تک تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اور اگر دے دی ہو تو میرے سامنے نہیں آئی، لیکن یہاں کہانی کچھ اور نکل رہی ہے۔ لاہور کا رہنے والا محمد واصف، جو ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے تحریک انصاف کے US چیپٹر کی طرف سے جن کو ای میل موصول ہوئی کہ انہیں مبارک کو $120 کے عوض ان کی امریکہ میں تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے ممبرشپ ہو چکی ہے۔ اب محمد واصف پریشان ہے
کہ وہ تو کبھی امریکہ گیا ہی نہیں، تو پھر کیسے امریکہ میں اس کی ممبرشپ ہو گئی؟ لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ وہ شوکت خانم کا ریگولر چندہ دینے والا ہے، اور وہ یہ کام کریڈٹ کارڈ سے کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے وقت تمام معلومات اور ای میل حاصل کر لی جاتی ہے۔ تو رانا واصف کے مطابق کسی نے شوکت خانم ہسپتال کے ڈیٹا سے ان سے رابطے کی تفصیلات اور دیگر معلومات لی اور اس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا۔ دا نیوز میں اسی سٹوری کے مصنف لکھتے ہیں کہ بعد میں جب پی ٹی آئی کے اس وقت کے فائنانس سیکرٹری سردار اظہر طارق سے رابطہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی رانا واصف کی شکایت درست ہے۔ ایم اعظم خان اور ان کی اہلیہ نغمہ خان، فہرست کا سیریل نمبر 36، انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق پارٹی فنڈ میں $1000 کا عطیہ دیا، لیکن نغمہ خان کا دعویٰ ہے کہ جوڑے نے کبھی سیاسی مقاصد کے لیے چندہ نہیں دیا۔ میں نے شوکت خانم میموریل اسپتال کے لیے فنڈز دیے، سیاسی فنڈز کے لیے نہیں۔ اگر رقم کو موڑ دیا جا رہا ہے تو میں جاننا چاہوں گی۔ ایک اور کیس جنید صدیقی اور حامد ایچ صدیقی، سیریل نمبر 628 اسی فہرست میں شامل ہے۔ جنید صدیقی نے واٹس ایپ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے پارٹی فنڈز کے لیے $3000 کا عطیہ نہیں دیا۔ میرے والد پاکستانی باشندے، غالباً اگر یہ رقم میں نے یا میرے والد نے دی تھی تو وہ شوکت خانم کو دی تھی۔ ہم پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کسی پارٹی سے وابستگی ہے۔ اسی طرح سیریل نمبر 131491 اور دیگر نے اسے ملتی جلتی کہانیاں سنا دی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شوکت خانم کہہ رہا ہے کہ اس کا سسٹم شفاف ہے، جو کہ میرے خیال سے شفاف ہے، اور اس کے فنڈز کسی کو نہیں دیے گئے، وہ اسی کے پاس ہے، اس کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جب فارن فنڈنگ کی رسیدیں فراہم کرنے کا معاملہ آیا تو پیسے بے شک جہاں سے بھی آئے، رسیدیں شوکت خانم کو چندہ دینے والوں کی نکل آئیں۔ اس میں شوکت خانم کا قصور نہیں بلکہ قصور اس کا ہے جس نے پارٹی فنڈنگ کے لیے جو نام فراہم کیے وہ پارٹی کو ماضی میں چندہ دینے سے لا علم ہے۔ اب کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ تمام تیر جو عمران خان نے اپنے دشمنوں پہ چلائی اور خوش ہوتے تھے، وہ سب مڑ مڑ کر ان کے اوپر آ رہے ہیں، اور اب اس کیس پہ جی آئی ٹی بنے گی۔ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن کی درخواست کرے گا؟ کیا کسی کو سچ جاننے میں دلچسپی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن حالات اس وقت حکومت اور تحریک انصاف کی فیور میں نہیں جا رہے۔ مارچ میں کچھ بڑا ہونے سے پہلے آپ کو ہر دوسرے دن اسی طرح کی خبریں مل سکتی ہیں۔ ایک پارٹی الزام لگائے گی، دوسری تردید کرے گی، پھر دوسری الزام لگائے گی، پہلی تردید کرے گی، عوام ان کا منہ تکتے رہ جائیں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ اسی حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔